اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز اسلامک نالج کے ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بالکل اتھینٹک اور معلومات پر مبنی آپ کو جو بھی واقعات ہوتے ہیں، جو بھی معلومات ہوتی ہیں، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو اس طرح ایک بالکل ہی سچا اور دیکھا ہوا واقعہ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ جو ہے وہ آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ جو ہے اب پہلے ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ جو ہے مہمان جو ہے وہ رحمت ہوتا ہے۔ آج ہمارا ایک مادی سا دور آ گیا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ مہمان آ گیا تو جو ہے وہ ہمارا رزق کھا جائے گا، ہمارا جو ہے ہماری دولت ہماری کم ہو جائے گی، یا ہمارا خرچہ ہو جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے آج ہماری سوچ ہو گئی ہے، مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے نکالنے والی کرو، نہیں تو جو ہے ہمارا تو بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے آج ہمارے حالات ہیں، سب لوگوں کا یہی سوچ ہوتی ہے، جو کہ ایک سراسر غلط سوچ ہے، کیونکہ جو مہمان ہوتا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ پہلے ہی فراہم کر چکا ہوتا ہے۔ تو اس طرح آج آپ سے ایک واقعہ ڈسکس کروں گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی دسترخوان پر بیٹھتے تو کبھی بھی اکیلے آپ نے کھانا تناول نہ فرمایا۔ اس وقت تک جب تک آپ کے ساتھ کوئی مہمان جو ہے وہ دسترخوان پر موجود نہ ہوتا، اس وقت تک آپ کھانا نہ کھاتے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ مہمان جو ہے وہ رحمت ہوتا ہے، اور مہمان سے رزق بڑھتا ہے، وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جو میزبان ہوتا ہے اس کے لیے رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک واقعہ ہے، بالکل سچا واقعہ آپ سے بیان کروں گا کہ وہ یہ اس طرح ہے کہ جو ہے دو میاں بیوی تھے، وہ جو آپس میں لڑ رہے تھے آپس میں، اور اس طرح اسی اثناء میں جب وہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے، کوئی ان کی گھریلو لڑائی ہوگی، جو بھی مسئلہ مسائل تھا تو اس وجہ سے وہ کر رہے تھے۔ تو اسی اثناء میں ان کے درمیان ان سب باعث سے کوئی رشتہ دار مہمان آ گیا، تو جو ہے اس نے دروازہ ناک کیا، انہوں نے کھولا تو اس نے میاں نے جا کر باہر اس کو بیٹھک میں بٹھایا، ڈرائنگ روم میں۔ تو وہ جب اس نے بٹھایا تو وہ ان کا کوئی عزیز تھا، تو کیونکہ بیوی غصے میں تھی، اس کے خاوند نے کہا کہ اس کے لیے کھانا بناؤ۔ تو اس نے کہا نہ تمہارے لیے کھانا ہے، نہ اس مہمان کے لیے کھانا ہے۔ تو وہ پریشان ہوا کہ اب عزت بھی خراب ہوگی اور اسے کھانا کہاں سے کھلاؤں۔ تو اتنی دیر میں اس نے تھوڑی دیر بعد وہ جا کر بیٹھ گیا مہمان کے پاس کہ چلیں اسے تھوڑا ٹائم تو دیتا ہوں، پھر سوچتا ہوں اسے کھانے کا کیا کرنا ہے۔ وہ اسی اثناء میں اس نے سوچا کہ چلیں اب بیوی کھانا تو بنا نہیں رہی، تو چلیں سامنے جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، تو انہیں ہی جا کر کہتا ہوں کہ بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ہمارے وہاں مہمان آ گئے ہیں تو ایک مہمان کا کھانا بنا دیں۔ تو اس اثناء میں وہ سامنے والے ایک اپنے پڑوسی کے ہاں جاتا ہے، اور جا کر کہتا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ہاں ایک مہمان آ گئے ہیں، تو آپ جو ہے ان کے لیے کھانا بنا دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کے لیے مہمان کے لیے کھانا بنا دیتے ہیں۔ تو وہ کھانا بنانے کا انہیں کیا آتا ہے، تو جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ بیوی وہ زاروں قطار رو رہی ہوتی ہے کہ اس نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں جب آپ سے لڑ رہی تھی، لڑ کر جب آپ میرے ساتھ تو آپ ادھر کھانا کہنے گئے پڑوسیوں کے ہاں، تو میں کچن میں گئی تو مجھے ایک سفید لباس میں ملبوس کوئی انسانی شکل میں کوئی آدمی نظر آیا۔ وہ فرشتہ تھا، وہ کیا تھا میں نہیں جانتی، لیکن مجھے وہ نظر آیا، اور اس نے کہا
کہ میں وہ آٹے والا جو ٹب ہوتا ہے، جو ڈرم ہوتا ہے، وہ کھول کے کھڑا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میں آٹا لینے آیا ہوں، یہ آٹا میں اس گھر پہنچانے آیا ہوں، کیونکہ اس مہمان کا رزق یہاں پر تھا، تو اگر آپ نے اسے نہیں کھلایا تو میں اس رزق کو وہاں پہنچانے جا رہا ہوں جہاں اس مہمان نے اب وہاں جا کے کیونکہ کھانا کھانا ہے، تو اس کا رزق وہاں پہنچانے جا رہا ہوں تاکہ اس کا رزق وہاں پہنچ جائے جہاں اس نے کھانا کھانا ہے جا کر۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، اگر اس کے رزق وہاں لکھا ہے تو اس کا رزق پہلے ہی وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رزق تو پہلے ہی پہنچ جانا ہے، تو اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام تو پہلے ہی کر دینا ہوتا ہے، یہ صرف ہماری سوچ کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے مجھے معاف کریں تو آئندہ میں آپ سے نہیں لڑوں گی، اور یہ کھانا بھی بناؤں گی اور سب کروں گی۔ اس طرح وہ آپس میں ناراضگی بھی ختم کر لیتے ہیں، اور جو ہے مہمان کے لیے کھانا بھی بناؤں گی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ جو ہے مہمان کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مہمان کی قدر نہیں کی جاتی، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا جو ہے معاشرتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ جو ہے اس مسئلے پہ قابو پا لیں تو دیکھیں بہت زیادہ جو ہے اس کا جو ہے نا پازیٹیو رزلٹ آ سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے پہ سوچیں اور جو ہے اس کا جو ہے اچھے طریقے میں کا نتیجہ نکالیں تاکہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو، اور اچھے پازیٹیو رویے جو ہیں وہ آپس میں پیدا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، اور پلیز اگر آپ کو میری یہ کاوش، یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔